وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ میرے پاس آئین پاکستان کی ایک کاپی موجود ہے. 1973 کا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں ایک ہے آرٹیکل 218 اس کی سب کلوز ہے 3. یہ کہتی ہے کہ کسی انتخاب کے سلسلے میں تشکیل کردہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منعقد کروائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخاب ایمانداری, حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد ہو, اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سدباب ہو سکے. تو یہ ہے آرٹیکل 218 سب کلوز 3. احسن اقبال صاحب, یہ جو فارم ہے, یہ سارے کا سارا فارم آئین کے مجھے تو عین مطابق نظر آ رہا ہے, لیکن آپ اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں. دیکھیے, اعتراضات دور کیسے کیے؟ دیکھیے, اعتراض ہمیں جہاں تک ٹیکس چور, مجرم, جعلی ڈگری والے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک فلیگ کر رہا ہوں بات کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں جو مہم جوئی کر رہے ہیں, پہلے انہوں نے عدلیہ کا رخ کیا, پھر وہ فوج کی طرف گئے, دونوں طرف سے پسپائی ہوئی کہ انتخابات میں اسپینر پھینکیں. اب وہ سارے مہم جوئی جو لوگ ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کا گھیرا کر لیا. یہ مہم جو ہیں یہ پہلے الیکشن کمیشن کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. ایگزیکٹلی, یہ کہتے تھے یہ الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے کہ یہ الیکشن کروائے. ایگزیکٹلی, یہ کہتے تھے فخرو بھائی بوڑھا ہے, ناتوان ہے. یہ الیکشن کمیشن کے 4 ارکان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صوبائی حکومتوں کے اثر میں ہے. طاہر القادری صاحب نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, اور ان کے جو ساتھ ان کے جو سولجرز تھے میڈیا میں وہ بھی الیکشن کمیشن پہ تنقید کر رہے تھے. لیکن فخرو بھائی نے ثابت کیا ہے کہ وہ بوڑھا اور ناتوان نہیں ہے, اس نے آپ سب کو متحد کر دیا. بالکل. تو اصل بات یہ ہے کہ اس بات سے ہمیں تھوڑا سا باخبر رہنا چاہیے کہ جو لوگ الیکشن کمیشن سے وہ کام لینا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا ایجنڈا پورا کر سکیں, الیکشن کمیشن کو بھی بہت اس حوالے سے احتیاط رکھنی پڑے گی کہ اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پہلی بار اتفاق رائے سے ایک الیکشن کمیشن بنا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو آپ اس طرح نہ الجھائیں کہ دیکھیے, اگر مجھے کوئی ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے اس سے پولیٹیکل ریالٹی نہیں چینج ہوگی. کیا ہوگا کہ میری جگہ کوئی پراکسی کینڈیڈیٹ جیت جائے گا. اب مشرف صاحب نے بی اے کی کوالیفیکیشن لگائی, مین لوگ جو 15 20 سال کے آزمودہ تجربہ کار تھے وہ اگر باہر ہو گئے اس سے ریالٹی نہیں چینج ہوئی. ان کی بہو آ گئی, ان کی بیٹی آ گئی, ان کا بیٹا آ گیا, چھوٹا بھائی آ گیا, نا تجربہ کار, فریشلی گریجویٹ, تو اس سے اسمبلی کا معیار تو بہتر نہیں ہوا. اچھا وسیم اختر صاحب, یہ بتائیے کہ اس میں یہ جو ایک کلوز ڈالی گئی ہے کہ آپ نے پچھلے 3 سال میں جو غیر ملکی دورے کیے اس کی تفصیل بتائیں, اور کس ہوٹل میں آپ ٹھہرے, وہاں پہ آپ نے کیا شاپنگ کی, سب آپ کو بتانا پڑے گا. تو یہ ڈالنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں حامد صاحب, اس کی سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے اس میں ڈنڈی تو ماری جاتی ہے. آپ کو ہی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, دوسرے ناموں پہ زمینیں ہیں, پھر شو کرتے ہیں کہ نقصان ہوا, اور انکم تو الحمدللہ ہوتی ہے اچھی خاصی. ٹھیک ہے, ہمارے اور آپ کے ایک دوست ہیں, ایم این اے ہیں سٹنگ اس وقت, اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے اپنی آدھے سے زیادہ زمین اپنے منشی کے نام کر رکھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو حرکتیں ہیں یہ کیسے پروف کی جائیں؟ اچھا, آن دا ادر ہینڈ وہی صاحب جو اس کے مالک ہیں زمین کے, ان کی لیوش لائف ہے, لیونگ بیونڈ دا مینز کہہ لیں آپ اس کو, یا ٹریول بہت ہے باہر 5 سٹار میں, مطلب مزے ہیں ان کے. تو ایف بی آر کے تھرو ان کو روکا جا سکتا ہے کہ یہاں تو آپ شو کر رہے ہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, انکم نہیں ہے, اور یہ ٹریول اور اتنا ایکسپینڈیچر کیسے ہے, تو وہاں سے وہ صاحب پکڑے جائیں گے اور ان پہ ٹیکس لاگو ہوگا. لیکن یہ ساری اسکروٹنی کے لیے 14 دن ملیں گے الیکشن کمیشن کو. دیکھیں, اب جتنے دن بھی ملے حامد بھائی, میں تو چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کو کمزور نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کو اور مضبوط کیا جائے, اس سے فائدے ہی ہوں گے, ملک اور عوام کو نقصان نہیں ہوگا. حامد ایک بات ہے, دیکھیں, الیکشن کمیشن نیب کا سبسٹیوٹ نہیں بن سکتا, الیکشن کمیشن ایف آئی اے کا سبسٹیوٹ نہیں بن سکتا. دس پروسیس ہیز ٹو بی آن گوئنگ. آپ 14 دن کی بجائے 30 دن بھی کر لیں, آپ مستقل بندوبست نہیں کر سکتے. آپ کا نظام جو ہے اس میں یہ شک موجود ہے, یہ حوالہ موجود ہے کہ آن گوئنگ بیسس, لیکن گھبرانے کی کیا بات ہے؟ بالکل, سمسام بخاری صاحب, ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی یہ فارم بالکل ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراضات ہیں. آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں؟ میں بالکل یہ نہیں کر رہا, کوئی اعتراض نہیں ہے, الیکشن میں بھی حصہ لیں گے. اگر کسی کی کوئی میلافائڈ انٹینشن نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی لیں گے, ہمیں کوئی نہیں باہر نکال سکتا. لیکن میں آپ سے, عوام نکال سکتے ہیں, یہ نہیں نکال سکتے. لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں, بڑی کلیئر بات ہے, آپ کے ملک میں ڈیبیٹ ہے. ایم کیو ایم والے کہتے ہیں زری ٹیکس ہونا چاہیے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں باقی ٹیکس ابالش کر دو, انکم ٹیکس لے ہو. ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو ہے نا ذمہ داروں کا. دیٹ از اندر ڈیبیٹ. جب ہمیں اس میں لایا نہیں گیا ٹیکس نیٹ میں,
اور ہم سے ٹیکس جو ہے وہ پروونشل ٹیکس لیے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی پروونشل نمبر جاری کر دیں۔ اچھا، بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ جس میں یہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں اتفاق کروں گا ان سے، جن کی ملیں ہیں، جن کے اور کاروبار ہیں، ساتھ زمین بھی رکھ رکھی ہے، اپنی میجر انکم کا حصہ وہ زمین پہ شو کر دیتے ہیں۔ ان سے تو پوچھیں، ایک میرے جیسا جس نے کبھی فیکٹری کا گیٹ نہیں دیکھا، اس سے کیوں پوچھیں بھائی؟ اچھا، نہیں پوچھیں لیکن اور مزے کی بات یہ کہ جو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کراچی میں ڈی لمیٹیشن کریں، کراچی کے اندر فوج کے ذریعے کریں، وہ کام کیا انہوں نے۔ اس سے جو وہ جب نگران حکومت آئے گی تو فوج اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن تینوں آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے۔ میری بات اللہ سنیں نہ آپ۔ کرے، حامد صاحب اللہ نہ کرے، حامد صاحب اللہ نہ کرے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا خدا کرے انتخاب ہو جائے۔ نہیں، انتخاب ہوگا، لیکن آپ گھبرائے نا، یہ کراچی میں آپ کو فوج، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اکٹھی نظر آئے گی۔ صاحب ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک بات کروں گا، بڑی اچھی بات چھیڑی ہے، میرے ذہن میں بھی تھا جب ڈی لمیٹیشن اور ویریفیکیشن آف دا ووٹس کی بات آئی تو ہم کورٹ میں گئے تھے ڈی لمیٹیشن پہ، ہم ریویو پٹیشن میں گئے تھے، ہم نے کہیں ایسا پریشر بلڈ اپ کرنے کی الیکشن کمیشن کے اگینسٹ کوشش نہیں کی تھی۔ تو جب ہم اکیلے تھے، آج بھی ہم اکیلے ہیں، سب ایک طرف ہیں کہ نہیں آج آپ اور تحریک انصاف اکٹھے ہیں، یہ فرق ہے۔ اسے ایک مسئلے پہ وہ تو بہت دیر سے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ کبھی اکیلے نہیں ہے۔ وہ پنجابی کا ایک جملہ کہوں گا میں، وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ کانڈ بھری ہے، ان کی بھری ہوئی ہے۔ اچھا، یہ اکیلے نہیں تو یہ آپ نے بھی تو ان کا ساتھ دیا، ہم تو پھر بھی دیں گے۔ اچھا جہانگیر ترین صاحب، اب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کا جو فارم ہے، اس پہ تو اب فاروق نائک صاحب اور دیگر جماعتوں کے جو ارکان ہیں وہ کل فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی راستہ ہے؟ فاروق نائک صاحب جو ہیں، کیا وہ اگر الیکشن کمیشن کو کچھ تبدیلیاں کرنے پہ آمادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا کیا ریاکشن ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہمیں بڑی حیرانی ہوگی اور کہ اگر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور پرنٹنگ بھی انہوں نے فارم بھی شروع کر دی ہے تو ابھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ کسی چیز کو وہ چینج کریں، کیونکہ اس فارم سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا۔ یہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے رہے ہیں تاکہ عوام کے سامنے وہ ان کی کھل کے اثاثے، ٹیکسز، وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کی ڈگری کیا ہے، سب تمام چیز عوام کے سامنے آئے اور ایک پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ ہم سارے کہتے رہ گئے ہیں کہ جی بڑی اچھی بات ہے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے، جہاں پہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی کارروائی نظر نہیں آتی وہاں ہم تنقید کرتے ہیں۔ مگر یہ پہلی دفعہ ہے، ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا انڈیپینڈنس عملی طور پہ کھل کے دکھایا ہے، تو ہمیں سب کو تو اس کو تالی بجانی چاہیے، اپلاڈ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے جو الیکشن پروسیس ہے ہمیں امید ہے کہ اب ای سی پی مزید بھی اپنی انڈیپینڈنس دکھائے گا اور وہ کام کرے گا جو اس کو ہمیشہ کرنے چاہیے تھے اور پہلے کبھی نہیں کیا۔ اچھا ترین صاحب، مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے آپ عمران خان صاحب، آپ سارے ملے تھے چیف الیکشن کمشنر کو، فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو، آپ نے ان کو کچھ پرپوزلز دی تھیں اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ اصرار کیا تھا کہ ان کو شامل کیا جائے سارے، تو آپ کچھ غیر مطمئن لگ رہے تھے چیف الیکشن کمشنر سے، لیکن اب آپ مکمل طور پہ مطمئن ہیں فخر الدین جی ابراہیم صاحب سے؟ نہیں، دیکھیں جی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ہم کہتے ہیں جی آپ عمل کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت سی ان کو تجاویز دی تھی، کئی انہوں نے شامل کی ہیں، بیشتر انہوں نے ابھی تک ہمیں جواب نہیں دیا، کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی شامل کریں گے۔ اچھا، مگر ہم تو صرف اور صرف فوکسڈ ہیں کہ عملی طور پہ جو ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کو میرٹس پہ دیکھیں گے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ عملی طور پہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے نہیں بھی دی اپنی اپروول فارمل، مگر انہوں نے پھر بھی نئے فارم کو پرنٹ کے دیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ ان کو کریڈٹ دے دیں کہ ہم نے پرانا فارم دے رہے تھے، بنایا، اگر یہ پرانا فارم پرنٹنگ کے لیے، اچھا لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں ترین صاحب، یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم مسلم لیگ نون کو اتنا کریڈٹ تو دے دیں، ساری پارلیمنٹ اتنا کریڈٹ تو دے دیں کہ یہ ایسا ایک چیف الیکشن کمشنر مقرر کروا دیا ہے جس کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ کریڈٹ مانگ رہے ہیں، دے دیں۔ اسے اس وقت مکمکا کہہ رہے تھے، یہ مکمکا کہہ رہے تھے سیاسی نظام کو۔ میری بات تو سن لیں، میں اس جمہوری سیاسی نظام کو کریڈٹ دیتا ہوں جس کے پروسیس میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ، لیکن آپ تو کہتے ہیں یہ کرپٹ نظام ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف تو کہتی ہے یہ کرپٹ نظام ہے، ہم اس نظام کو بدلیں گے۔
جی ہاں بالکل بدلیں گے. ہم الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ اس سے طاقتور کریں گے, اتنا طاقتور کریں گے کہ یہ لوگوں کو بخاری صاحب اگر ٹیکس کی نہیں دیتے تو ان کو پکڑیں, الیکشن سے ان کو نااہل کر دیں. اوکے بخاری صاحب, اب یہ ضرور بتائیے کریں گے کہ اب یہ جو نظام ہے, چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا کریڈٹ لیتی ہے مسلم لیگ نون بھی, پیپلز پارٹی بھی. نگران وزیر اعظم کب آئے گا, اس پہ کیا پھٹا ہے آپ میں, کیا پرابلم ہے؟ میں تو بہت جونیئر ہوں پارٹی میں, جو یہ سینئر لوگ ہیں کریں گے. میں توقع یہ کرتا ہوں کہ یہ اس پہ بھی انشاءاللہ پھڈا نہیں ہونے دیں گے, یہ فیصلہ کر لیں گے. صحیح بات یہ ہے. میری توقع احسن ہے. اقبال صاحب مجھے امید ہے حسن زن رکھنا چاہیے. دیکھیے ہم نے 3 نام دیے ہیں اور تینوں ناموں کو تمام اپوزیشن پارٹیز نے انڈورس کیا ہے اور سراہا ہے, اور میں امید کرتا ہوں ناصر اسلم زاہد صاحب, شاکر اللہ جان صاحب اور پلیجو صاحب. میں ناموں پہ نہیں جاؤں گا, لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میجورٹی کا مظاہرہ یہاں بھی ہوگا. اچھا جی, ان کو یقین ہے کہ میچورٹی کا مظاہرہ ہوگا. ویسے تو میچورٹی کا مظاہرہ آج قومی اسمبلی نے کیا ہے کہ بچوں پر تشدد روکنے کا ایک بل پاس کیا ہے, اور آج پنجاب کی کابینہ نے بھی ایک بل پاس کیا ہے, فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ, یہ بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن جو اینٹی ٹیررزم لا ہے, جو انسداد دہشت گردی کا قانون ہے, وہ پھنسا ہوا ابھی تک قومی اسمبلی میں. وہ کیوں پھنسا ہوا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس پہ چراغاں کیا گیا ہے, اس پہ بہت سی روشنیاں جگمگا رہی ہیں. آپ کو میری بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ, اس میں کافی روشنیاں جگمگائی گئی ہیں. شاید یہ آپ کو کلوز شاٹ بھی دکھا دیں, اس کا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. تو یہ روشنیاں یہاں پہ جگمگا رہی ہیں. بہت سی اس کی وجوہات ہیں. شاید اس پارلیمنٹ نے 5 سال پورے کیے ہیں, بڑے عرصے کے بعد ایک جو پارلیمنٹ ہے, قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی ہے, اور اس پہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں. میڈیا میں بھی اس پارلیمنٹ پہ, قومی اسمبلی پہ بڑی تنقید ہوتی ہے. لیکن آج اس کی کچھ تعریف بھی ہو رہی ہے, کیونکہ اس نے بچوں پر تشدد کے خلاف ایک بل منظور کیا ہے, اور جو پنجاب کی کابینہ ہے اس نے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ پاس کر لیا, جو پنجاب اسمبلی سے بھی منظور کر لیا جائے گا. لیکن وسیم اختر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2-3 دن سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ جو انسداد دہشت گردی کا جو بل ہے وہ بھی منظور ہو جائے گا, وہ پھنسا ہوا ہے, وہ کیا چکر ہے؟ حامد بھائی, میں تو 1 ہفتے سے انتظار کر رہا ہوں, بلکہ آج 5 سال ہو گئے ہیں جس کی آپ نے روشنی دکھائی ہے. 5 سال اس اسمبلی کو ہو چکے ہیں تقریباً, اور افسوس کہ جن مشکلات سے ملک گزر رہا ہے, دہشت گردی سارے صوبوں میں ہو رہی ہے, میں کمپیئر نہیں کر رہا, ہر صوبے میں دہشت گردی ہے, اور کھل کے فرنچائز بٹی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, بچے لوگ اسکول بلاسٹ ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ہم سب ٹی وی ٹاک شو میں بھی اور باہر بھی کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہم پکڑتے ہیں اور کورٹ چھوڑ دیتا ہے, ہم پکڑتے ہیں اور کورٹ چھوڑ دیتا ہے, یہ سب بولتے ہیں, ٹھیک. مگر افسوس, کل جو واقعہ ہوا مجھے بہت افسوس ہوا. الطاف بھائی 5 سال سے چیخ رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ دہشت گردی عروج پہ ہونے جا رہی ہے. پتہ ہے قومی اسمبلی میں کیا ہوا؟ قومی اسمبلی میں جو آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 1997, اس کے اندر امینڈمنٹس لانی تھی, جس میں نون نے بہت اچھی امینڈمنٹس ڈالی ہوئی ہیں, ایم کیو ایم نے بھی امینڈمنٹس ڈالی ہوئی ہیں. مگر افسوس کل جب اس کی باری آئی تو پوری نون تقریباً سوائے 4 یا 5 لوگوں کے کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے. پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ہوں گے کوئی میرے خیال میں 15 یا 16, ہمارے جو 25 ہیں اس میں سے ہمارے 19 موجود تھے. ہم انتظار کر رہے تھے اور تیار تھے کہ اس میں ہم اپنے امینڈمنٹس ڈالیں گے اور یہ اللہ کا شکر کر کے یہ آج پاس ہو جائے گا. مگر افسوس کہ نون کی ایک ہماری ممبر نے پوائنٹ آؤٹ کرا دیا کورم پورا نہیں ہے, اور انہوں نے ہاؤس ایڈجرن کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کہیں سے پریشرز ہیں کہ یہ امینڈمنٹ نہیں آنی چاہیے, کیا الیکشن میں نقصانات ہوں گے اس کے, ایسے نہیں بات صاحب, یہ مجھے نہیں پتا. اگر یہ بل منظور ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کہ وسیم صاحب اور ان کی جماعت اس کولیشن کے 5 سال ممبر تھے. انہوں نے حکومت سے ہر بار نکلے بھی, مطالبات بھی رکھے, چارٹر آف ڈیمانڈ بھی رکھا اور منوائے بھی. اگر یہ اس کو اتنا کمیٹڈ فیل کرتے تھے تو ان کو 5 سالوں میں اس کو منوانا چاہیے. اور ہم بار بار کہتے رہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کیوں نہیں بنی 5 سال, کیوں نہیں آپ نے قانون دہشت گردی کے خلاف مؤثر کیا جس میں گواہوں کو پروٹیکشن ہو, ججز کو پروٹیکشن ہو. تو اب آپ اگر یہ آخری ہفتے میں لے کر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک پی آر ایکسرسائز ہے, جیسے کہ ایران کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ عوام کو, باہر والوں کو دکھانے کے لیے جی ہم بڑے سنجیدہ ہیں دہشت گردی کے خلاف. بھئی 5 سال کرنا چاہیے تھا.
اگر گیس کا اگر آپ اس کو نامنظور کرنے کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کوئی نظر میں یہ دیکھیے ٹریجری بینچز کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کورم کو یقینی بنائے اور اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ اگر کورم پورا نہیں ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے. اور میں آخر میں آپ کو یہ کہوں گا, دیکھیے اس وقت آخری ہفتے میں یہ PR ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, جیسے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کہ سینکشن لگ گئی تو اگلی حکومت جانے, اگر بن گئی تو ہماری واہ واہ. یہ اس قسم کے آخر کے جو گیمکس ہیں قوم انہیں یہ بات میرے خیال میں کل عدم تنظیموں کی طرف سے پریشر تھا, اس لیے کیفیٹیری میں بیٹھنا. کیا پریشر ہے؟ وہ تو روزانہ بم دھماکے کر رہے ہیں, مذاکرات کی پیشکش کے قانون سازی ان کے خلاف جاری کرنے سے وہ باز نہیں آ رہے. لیکن بخاری صاحب, یہ بنیادی طور پہ اصولی طور پہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ اگر بل منظور کروانا ہے تو کورم پورا رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کیوں ناکام ہے؟ باقی بل تو منظور ہو رہے ہیں, دھڑا دھڑ بلوں کی بہار آئی ہوئی ہے, یہ بل کیوں نہیں منظور ہو رہا؟ میں اتباً عرض کرتا ہوں کہ اس پہ اگر مسلم لیگ نون نے ووٹ دیا تو یہ بل پاس ہو جائے گا. کب ہوگا؟ انہوں نے کل ووٹ دے دیا, کل ہو جائے گا, کل ہو جائے گا. اب آپ نے گیند ان کی کورٹ میں پھینک دیا ہے. نہیں, ہم نے تو اس میں امینڈمنٹس دی ہوئی ہیں اور انہوں نے تعریف کی ہے کہ ہماری اچھی امینڈمنٹس ہیں. میں کہہ رہا ہوں امینڈمنٹس ٹھیک ہے, بہت اچھی, مگر موجود بھی تو ہم تو ہیں وہاں پہ, آپ لائیں کورم پورا کریں, وی ول سپورٹ. ہمارے بندے پورے ہوں گے. اندر آ جاؤ. یہ تو اپوزیشن ہے نا, وہ حکومت ہے. نہیں, یہ لوگ موجود تھے, تھوڑے سے موجود تھے یہ لوگ, مگر ان کے آنے سے پورا ہو جاتا ہے کورم. ہاں بل, ہمارا بل تو پاکستان کے لیے ہے نا, اینٹی ٹیررزم بل تو پاکستان کے لیے. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ یہ بل کر لیتے ہیں تو کہیں طالبان آپ سے ناراض ہو جائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ ہمارے سے تو پہلے ہی ناراض ہیں, آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھا کے تھوڑا سا بات کروں گا. جو ہم نے منظر دیکھا لاہور میں, مسلمان بھائی جو ہیں ان کو ہر سطح کے اوپر یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو امیجز ہیں انہوں نے پاکستان کی پوری دنیا میں جو جگہ تباہ کر دیا, یہ جو ہمارے چند مذہبی عناصر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں, ہمیں معاشرے کے اندر ٹالرنس لانی چاہیے. پاکستان میں ہر مذہب کو ماننے والا, چاہے ہندو, عیسائی, مسلمان, جو اس سبز لالی پرچم کی شہریت پہ یقین رکھتا ہے وہ برابر کا محترم ہے. اور ہم نے دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ ہمارے ہاں دین وہ تقسیم نہیں کرتا بلکہ اتحاد کرتا ہے. اور جو لوگ اس قسم کے واقعات کے ذمہ دار ہیں وہ نہ پاکستان کے دوست ہیں نہ اسلام کے دوست ہیں. اچھا جی, یہ اگر آپ بل منظور کر لیں, یہ اگر آپ کل بل منظور کر لیں تو یہ جو کالعدم تنظیمیں, ہم تو ریڈی ہیں, MQM کل کے لیے ریڈی ہے کہ ہم اگر یہ لوگ ساتھ دیں, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم ریڈی ہیں, سب ریڈی ہیں. تو کل میرا خیال ہے آخری دن ہے اسمبلی کا, تو کل پھر آپ اس کو منظور تو کریں. نہیں, نون سے پوچھیں, یہ اگر ایگری کرتے ہیں تو ہو جائے گا. نہیں, ہم تو متفق ہیں, ہم نے امینڈمنٹس دی ہوئی ہیں, وہ کریں اور اس کی تعریف کی ہے. ہاں بابا, آج بھی کر رہا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں, مگر موجودگی نہیں ہے. 5 سال کے بعد اب آپ 5 سال نہیں کروا سکے, اب ہم کروائیں گے انشاءاللہ. کروائیں گے کل, جو طے ہو گیا ہے. شمسان بخاری صاحب, آپ نے کہہ دیا کہ اگر ان کا پریشر بھی اگر نون کل آئے گی تو یہ منظور ہوگا. اگر کل عدم تنظیموں کا پریشر ہے تو ہم کسی کا پریشر نہیں لیتے, آپ کراچی سنبھالیں, وہاں امن قائم کریں. چلیں, میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا وعدہ کر دیا آپ دو نے, یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے یہ وعدہ کر لیا کہ کل کورم پورا ہوگا اسمبلی کے اجلاس میں اور یہ انسداد دہشت گردی کا ترمیمی بل منظور ہوگا. اگر نہیں ہوا تو آپ پھر پروگرام کریں گے. ہاں, میں پروگرام کروں گا, لیکن یہ بل کی وجہ بھی بیان کریں گے کیوں نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ اب تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ یہ منظور ہوگا, کل پتہ لگ جائے گا نا. نہیں تو یہ بھی انہوں نے بھی کہہ دیا ہے. اور کل پتہ لگ جائے گا, رات کو پریشر نہیں بڑھ سکتا کیا؟ نہیں, رات کو کوئی پریشر نہیں ہے. یہ طالبان کے فون نہیں سنتے, مجھے پتا کون سنتا ہے, یہ نہیں سنتے, احسن اقبال صاحب نہیں سنتے, وہ کوئی اور لوگ سنتے ہیں جو کہ حکومت میں بیٹھے ہیں. میں اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. شمسان بخاری صاحب, آپ کو سمجھ آ گئی نا میرا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان کا نام نہیں لینا چاہتا, میں تو نہ سمجھوں جی, 2 دن کے مہمان ہیں وہ. اختر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور چلتے چلتے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج شاعر عوام حبیب جالب صاحب کی برسی بھی ہے, اور حبیب جالب صاحب بھی پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت کے لیے لڑتے رہے. وہ پاکستان میں ایک ایسی جمہوریت چاہتے تھے کہ جس میں کہ جو چور ہیں, لٹیرے ہیں, قرضہ خور ہیں, ٹیکس چور ہیں, وہ اسمبلیوں میں نہ آئے بلکہ ایماندار لوگ اسمبلیوں میں آئے. اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نگرانی میں ہم ایک ایسے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ایسی جمہوریت لائے گا جس جمہوریت کا خواب حبیب جالب صاحب نے دیکھا تھا. وہ حبیب جالب جنہوں نے ایوب خان, یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف جدوجہد کی, 1971 کے فوجی آپریشن کی ڈٹ کر مخالفت کی. آج ہم اور آپ حبیب جالب کی برسی مناتے ہیں, لیکن وہ ڈکٹیٹر جن کے خلاف تمام عمر انہوں نے جدوجہد کی, ان کی برسی منانے والا شاید اب کوئی نہیں بچا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.